جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم. محترم حضرات, آج 12ویں رات آپ کے ساتھ یہ رات بھی میسر ہوئی. حضرات محترم, پچھلی رات یعنی 11ویں رات میں نے بتایا تھا کہ نفلی روزوں کے بارے میں سنیچر, اتوار, بدھ اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے اور یا اپنے بچوں کا جنم دن یا سالگرہ منانا کیسا ہے. تو حدیث کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں بتایا تھا کہ سالگرہ یا بچے کی پیدائش کا جنم دن منانا جائز ہے, اور اگر اس میں خلاف شرع کوئی کام نہ ہو اور شریعت کے حدود میں رہ کر اس میں کام کریں. مثلا جس دن جنم دن کا دن آئے اس دن قرآن خوانی گھر پہ کرایا جائے, فقیروں کو کھلایا جائے, علماء کو مدعو کیا جائے, اپنے عزیز و اقارب کو بلایا جائے, اور اپنے بچے یعنی جس کا جنم دن ہے اس کے نام سے صدقات و خیرات کر کے غریبوں میں بانٹا جائے, تو یقیناً اس کے لیے کار خیر ثواب کا کام ہے. اور گزشتہ جو سال گزرا عافیت کے ساتھ گزرا, اس پر خدا کا شکر ادا کیا جائے, اور آنے والے مستقبل کے لیے اپنے نیک عمل کی دعائیں کی جائے. تو یقیناً اس طریقے سے جنم دن منانا, اس طریقے سے یوم پیدائش منانا بلا شبہ جائز ہے, اور اگر شریعت کی روشنی میں کیا جائے تو شاید اس پر کچھ ثواب بھی ہاتھ لگے. آج یہ بتاؤں گا کہ آج آئے دن ہم پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں, طرح طرح کے مظالم ہم پر توڑے جا رہے ہیں. یہ مسلمان ہونے کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے, چاہے ملک ہندوستان ہو یا دیگر ممالک ہو, ہر ممالک میں مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے. حضرات محترم, ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آج اتنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, طرح طرح کے مظالم مسلمان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں. آخر ایسا کیوں, جبکہ اتنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. حالانکہ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پچھلے زمانے میں یا پچھلے وقت میں مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر تھی, بہت ہی کم تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان پوری ہندوستان, پورے دنیا کے لوگوں پر اپنی امامت کا سکہ چلاتے تھے. جہاں بھی جاتے فتح و نصرت ان کا قدم چومتی ہوئی نظر آتی تھی. جہاں بھی قدم رکھ دیا فتح و نصرت ان کی کامیابی کی ضمانت بن گئی, اور مذہبی اسلام کے پرچم کو چپا چپا دنیا کے ہر خطے میں, ہر گوشے میں پھیلا کر چلے آئے. آخر ان کے اندر کون سی طاقت تھی؟ وہ بھی انسان تھے, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو جب ان کی زندگی کا باغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی مسلمان تھے, لیکن ہم میں اور ان میں بہت زمین و آسمان کا فرق تھا. ان کی زندگی پوری کی پوری لائف, پوری کی پوری زندگی مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی تھی.
جو حکم اللہ و رسول دیتے اس حکم پر اپنے سر نیاز کو خم کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، لوگ نماز 5 وقتہ تو دور کی بات، لوگ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جمعہ کے دن لوگ جوئے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بتاؤ ایسے مسلمان مارے نہیں جائیں گے تو اور کیا کیے جائیں گے؟ ایسے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل نہ کرے، اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنے سر نیاز کو خم نہ کرے، اللہ رب العزت کے حکم کو سر تسلیم نہ کرے، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مسلمانوں، یہ بات سوچنے کی ہے۔ انسان آج سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہے، سونے کے کانے ہمارے پاس ہیں، دنیا کے طرح طرح کے عزائز و اشارس ہمارے پاس ہیں، دنیا کی ہر چیز، عزت و شہرت، دولت و ہر کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دن رات ڈاکٹر کے گھروں کا چکر لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پریشان ہیں۔ ہماری پریشانی کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن دلوں کا سکون نہیں ہے، ہمیشہ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ہمیشہ دل بے چین رہتا ہے۔ مسلمانوں، میں بتاؤں یہ دل بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر نیاز کو خم کرنے کی بجائے اپنے گھمنڈی ہونے کا مظاہرہ دیتے رہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں، پریشان نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ تمہارا دل نہیں دھڑکے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارا دل مطمئن کیسے ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن ملتا ہے۔ مسلمانوں، یہی پوائنٹ بتانے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں بتایا۔ آج جو بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر نیاز کو خم نہیں کر رہے ہیں، آج طرح طرح کی ان پر مصیبتیں توڑی جا رہی ہیں، طرح طرح کے مظالم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طریقے سے ان کو تڑپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ان کے جان سے کھیلا جا رہا ہے، کہیں ان کے مال سے کھیلا جا رہا ہے، کہیں ان کے آل و اولاد کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارے برے اعمال کی وجہ سے سب ہمارے اوپر مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جو بھی مصیبتیں آئی ہیں جو ان کے ہاتھوں کی دین ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہیں، اور وہ بہت سی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ سب ہمارے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہم اپنے صدق دل سے اگر یہ قبول کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، اور آج ہی سے اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یقیناً آج ہی سے ہمارے دل کو چین و سکون ملنا نصیب ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہی بات اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خدا کی عبادت مسلمان کی روح کے لیے ایسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے غذا، کھانا پینا۔ جب جسم بھوک پیاس سے بے چین ہوتا ہے تو اسے کچھ کھانا کھانے اور عمدہ مشروب پینے سے چین نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ جس مٹی سے پیدا ہمیں کیا گیا اسی مٹی سے اس کی غذا پیدا کی گئی ہے جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن روح کو مٹی سے پیدا ہونے والی ان چیزوں سے سکون ہرگز نصیب نہیں ہوگا۔
کیونکہ وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، جس کے سکون کا ذریعہ عبادت رب کی یاد کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، روح کا مرکز دل ہے، لہذا روح یعنی روح کا سینٹر دل ہے، لہذا دل کا اطمینان حقیقت میں روحی کا مطمئن ہونا ہے، جس کا ذریعہ خدا ہی کی یاد ہے۔ اور جس طرح مقوی یعنی طاقت والی غذائیں جسم میں قوت پیدا کرتی ہے، اسی طرح مقوی عبادت روح کی قوت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مقوی کھانا وہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ والی چیز نہ شامل ہو، اور مقوی عبادت وہ ہے جس میں خلوص ہو، ریا اور دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ نیتیں پر ہے۔ اگر عبادت تقوی پرہیزگاری کے مظاہرے اور لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کی جائے تو ایسی ملاوٹ والی عبادت سے روح کو کوئی فائدہ اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ روح تو ایسی ہی خالص پرخلوص عبادت چاہتی ہے جیسے ہم نہایت ہی نفیس، لذیذ اور عمدہ کھانا چاہتے ہیں۔ پس اگر غور کیا جائے تو عبادتوں میں سب سے زیادہ خالص اور پرخلوص عبادت روزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، تسبیح وغیرہ تمام عبادتوں میں نہ چاہنے کے باوجود بھی ریا اور دکھاوا شامل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے انسان دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں تو دوسرے آدمی کی نظر آپ پر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ تسبیح و تحلیل میں یہ مشغول ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی دوسرا جان نہیں سکتا ہے، دوسرے کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کے چہرے پر نہیں لکھا رہتا ہے کہ یہ آدمی روزے دار ہے یا فلاں آدمی روزے دار نہیں ہے، اس لیے کہ روزے اور عبادت کا تعلق خدا سے ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، اور اس بندے کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جس نے روزہ رکھا ہو۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یقیناً روزہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، یقیناً وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ دوست وہ صرف اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ صرف اللہ ہی کی یاد میں روزے کی محنت برداشت کر رہا ہے۔ واقعی یہ بڑی خالص عبادت ہے۔ جتنا خالص کھانا جسم کو ملے گا اتنا ہی جسم طاقتور ہوگا، اور جتنی خالص عبادت کی جائے گی اتنی ہی روح طاقتور ہوگی۔ جسم کا طاقتور ہونا بیماریوں سے بچاتا ہے، اسی طرح روح کا طاقتور ہونا گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزے سے روح کو طاقت ملتی ہے، یعنی انسان گناہوں اور برائیوں سے بچتا ہے۔ اس لیے خدا نے روزے کا مقصد یا اثر یا نتیجہ تقوی قرار دیا، حکم دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ رکھو، متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن جانا نہایت انسانیت کا بڑا ہی بلند مرتبہ، بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ دولت مند بن جانا کوئی کمال نہیں، دنیا و دنیا کے علم میں کمال حاصل کر لینا کوئی خاص خوبی نہیں، عزت و شہرت مل جائے یا اقتدار حکومت نصیب ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں۔ متقی بن جانا یہ واقعی کمال کی بات ہے، متقی بن جانا یہ بڑی ہونے کی بات ہے۔ اب جو متقی ہو گیا اسے دولت، عزت و شہرت سب کچھ ہی نصیب ہو گئی۔ صحابہ کرام کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، لیکن متقی ہی تھے کہ غزوہ بدر میں 313 اپنے سے کئی گنا زیادہ کافروں کے مقابلہ پر آئے لیکن غالب ہوئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاویہ
عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم کا دور تاریخ میں محفوظ ہے۔ نہ ان کے پاس تیل کے کنویں تھے، نہ سونے کی کانیں تھیں، لیکن متقی تھے کہ بڑے بڑے طاقتور شہنشاہوں کو ریز زیر کر گئے اور زمین کے ایک لمبے چوڑے حضور پر حصہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی ہی تھے کہ جن کے ایک ایک جلسہ میں لاکھوں لاکھوں انسان مشرف با اسلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غنی نواز، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا فرید الدین شکر گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب متقی تھے جو ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر گئے۔ ان متقیوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر مسلمان عمل نہیں کر رہا ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے، رو رہا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں، ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ ہمارے اندر کون ایسی برائیاں نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ چوری ہمارے اندر ہے، زناکاری ہمارے اندر ہے، جوا بازی ہمارے اندر ہے، شراب نوشی ہمارے اندر ہے، حرام خوری ہمارے اندر ہے۔ تو جتنی برائیاں ہیں سب ہمارے اندر ہیں، تو ظلم کس پر نہیں ہوگا؟ عذاب کس پر نازل ہوگا؟ ہم پر نہیں ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے آج دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہنے کا مطلب ہے، اگر آج ہم اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا ہماری قدموں میں مچلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آج ہم اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، میدان محشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی دنیا کامیاب ہو گئی اس کی میدان محشر بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ لوگوں پر مچلتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو جائیں تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب کعبہ کی مقدس بارگاہ معزز مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو رب کعبہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔